السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میرا نام ہے سیرش چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ ٹیک۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیہیویئر سائیکالوجی۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں بیہیویئر سائیکالوجی میں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ بیہیویئر سائیکالوجی میں دیکھ لیں آپ، یہ سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ پکچرز شو ہو رہی ہیں۔ یہ فرسٹ ون جو پکچر ہے، یہ تو ایک تھیوری سجیسٹ کی ہوئی ہے بی ایف اسکینر نے بیہیویئر سائیکالوجی میں، یہ وہاں سے میں نے لی ہے۔ اس کو ہم فردر ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے بیہیویئر سائیکالوجی، کہ بیہیویئر سائیکالوجی ہے کیا۔ اس کی ڈیفینیشن میں ہے بیہیویئر سائیکالوجی اور بیہیویئرزم اس تھیوری دیٹ سجیسٹ انوائرمنٹ شیپس ہیومن بیہیویئر۔ کیا ہے اس میں کہ ہمارا جو ماحول ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمارے انسانوں کے جو رویے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے، شیپ کرتا ہے۔ ان اے موسٹ بیسک سینس بیہیویئر سائیکالوجی از the study and analysis of observable behavior. This field psychology influenced thought heavily throughout the middle of the 20th century. کیا لکھا ہے یہاں پہ، middle of 20th century، مطلب کہ 20ویں صدی کے وسط میں یہ کیا تھا، اس سائیکالوجی کی اس فیلڈ نے لوگوں کو بہت زیادہ ہیویلی، لوگوں کی سوچ کو بہت زیادہ کیا تھا، انفلوئنس کیا تھا۔ ہاں، سیکنڈ ون میں ہمارے پاس کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ کون سی اسٹڈی ہے، یہ انالسیس کی اسٹڈی ہے۔ کون سے انالسیس؟ ایسے آبزرویبل بیہیویئر جن کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسے رویے جن کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اوور آل ہمارے پاس کیا آ جائے گا، یہ بیہیویئر سائیکالوجی کیا ہے، ہمارے پاس ایک ایسی اسٹڈی ہے جو ہیومن بیہیویئرس کو شیپ کرتی ہے۔ کس کے مطابق شیپ کرتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ۔ انوائرمنٹ کیا کر رہا ہوتا ہے ہمارا، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہمیں انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں نا، ہم چیزوں کو دیکھ کے ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کو کاپی کریں، تو ایسے کرتے ہیں نا کچھ لوگ، تو وہ ان کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ میں اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں ان کو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ شیپنگ ہوتی ہے نا۔ شیپنگ بیسیکلی ہم اسی چیز کو کہتے ہیں نا، کسی چیز کو دیکھ کے اپنے آپ میں شیپ کرنا۔ تو ہمارا انوائرمنٹ کیا ہے، ہمارے اندر چیزوں کو شیپ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، بیہیویئرزم، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہم اس کا پڑھتے ہیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے۔ جو سائیکالوجی ہے ہمارے پاس بیہیویئر سائیکالوجی، کیسے اس کا اوریجن ہوا اور یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے۔ The first applied behavior analysis research observed and measured human behavior in various settings. They did not consider subjective influences such as mood, feeling, or cognition. Instead, they focused on how environment influence and conditions shape the way we act. تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے ریسرچرز جو تھے انہوں نے کیا کیا، چیزوں کو آبزرو کیا، میئر کیا، کن چیزوں کو، جو ہیومن بیہیویئرس تھے، جو انسانوں کے رویے تھے، ان کو مختلف سیٹنگ میں کیا کیا، آبزرو کیا، ان پہ ریسرچ کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو سبجیکٹیو انفلوئنس ہے، سبجیکٹیو انفلوئنس کون سے ہوتے ہیں، جو ہمارے موڈ، فیلنگس، کوگنیشن، صرف انہی کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا، انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا جو ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتی ہیں، جیسے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان سب پہ ریسرچ کر کے، تو ان سب پہ ریسرچ کر کے جو ان کا کنکلوژن نکلا وہ ہمارے پاس تھیوریز کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا۔ انہوں جو بیہیویئرسٹ تھے، ریسرچر تھے، انالسس انہوں نے کیے تھے، وہ صرف سبجیکٹیو انفلوئنسز پہ نہیں کیے تھے، انہوں نے اس کو انوائرمنٹل وے آف میں دیکھا تھا کہ یہ کس طرح سے ہیومنس کے بیہیویئر کو شیپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فیمس بیہیویئرسٹ۔ فیمس بیہیویئرسٹ کون سے تھے جنہوں نے اس میں کیا کیا تھا، اپنا رول پلے کیا تھا بیہیویئر سائیکالوجی میں، تو ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے several famous behaviorists found in the study of behavior psychology. The first mention of behaviorism was the publication called Psychology as the Behaviorist View. کیا تھی فرسٹ ان کی، کیا پبلیکیشن تھی، سائیکالوجی ایز دا بیہیویئرسٹ ویو۔ یہ سب سے پہلی پبلیکیشن تھی، اور کس کی تھی، بائی جان بی واٹسن، اس نے کب کی تھی، جان بی واٹسن نے 1913 میں۔ ایڈیشنل فیمس بیہیویئرسٹ، ایڈیشنل فیمس بیہیویئرسٹ میں اور کون سے، ایک تو ہمارے پاس کیا تھا، جان بی واٹسن، جس نے سب سے پہلی پبلیکیشن کی تھی
کیا اس نے پبلیکیشن کی تھی؟ سائیکالوجی ایز اے بیہیویئرسٹ ریویو، اور کب کی تھی؟ 1913 میں، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ایڈیشنل وہ بتا رہے ہیں کہ بیہیویئرسٹ اور بھی تھے. سب سے پہلے کیا تھا؟ بی ایف اسکینر، اس نے کیا کیا تھا؟ آپرینٹ کنڈیشننگ کی تھی. اور دین اس کے بعد ایڈون رے گوتھر، ایڈون سی ٹالمین اور کلارک ہول اینڈ کینتھ اسپینس، ٹھیک ہے. بہت سارے ہیں جنہوں نے اس میں کیا کیا تھا؟ پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو فیمس جو ہیں ہمارے پاس، اس کے بارے میں تو ہم اپنی اس ویڈیو میں پڑھیں گے، تو میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بریف کرتی جاؤں گی ان کے بارے میں. اس کی ہمارے پاس نیکسٹ ہے تھیوری آف کنڈیشننگ، کہ ہمارے پاس کنڈیشننگ کی کتنی تھیوریز ہیں، یا ٹائپس بھی کہہ سکتے ہیں ان کو ہم کنڈیشننگ کی. تو ہمارے پاس فرسٹ ون کیا ہے؟ کلاسیکل کنڈیشننگ، اور سیکنڈ ون ہے آپرینٹ کنڈیشننگ. کلاسیکل کنڈیشننگ جو تھی وہ کیا تھی؟ یہ کس نے دی تھی؟ یہ دی تھی ہمارے پاس پیولوو نے. اس نے ایک ڈاگ پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور اس نے اس کو اسٹیمولس دے کے اس کو لرننگ کرنا سکھایا تھا. آپرینٹ کنڈیشننگ ہمارے پاس کیا تھی؟ یہ دی تھی بی ایف اسکینر نے. بی ایف اسکینر نے ایک ریٹ پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اس نے اس کو بھی لرننگ کرنا سکھایا تھا کہ کس طرح بیہیویئر کو انکریز اور ہم ڈیکریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کچھ اپلیکیشنز ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اپلیکیشنز ہمارے پاس ہیں، کامن اپلیکیشنز ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس بلڈنگ اینڈ بریکنگ ہیبٹس، کہ ہم کس طرح سے اپنی ہیبٹس کو بلڈ کر سکتے ہیں اور بریک کر سکتے ہیں. Adults may benefit from some behavioral psychology application. It is often behavioral psychology that shape how people break bad habit and create new ones. مطلب کہ ہمارے پاس بیہیویئرل سائیکالوجی میں کچھ اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں جو چیزوں کو ہمارے پاس ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے بیہیویئرس کو جو ہمارے برے ہیں، برے عادات ہیں، اس کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں، اور اپنے اندر کس طرح سے اچھی اور نیو عادات جو ہیں، کیا ہے، ہیبٹ جو ہے، ان کو ہم شیپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایگزامپل. فار ایگزامپل مینی بکس آرٹیکلس اینڈ ٹپس دیٹ یو ریڈ اباؤٹ میکنگ اور بریکنگ ہیبٹس آر بیسڈ آن بیہیویئر سائیکالوجی. ہمارے پاس بہت سارے ایسے آرٹیکلس ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی ٹپس ہوتی ہیں جن کو ہم پڑھ کے اور ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی بری عادات کو کس طرح سے ختم کرنا ہے اور نئی عادات کو اپنے اندر کس طرح سے لانا ہے، ٹھیک ہے. ہیلدی ہیبٹس آر ٹپیکلی فارم تھرو کلاسیکل کنڈیشننگ وائل ہارمفل ہیبٹس آر فریکوینٹلی بروکن تھرو آپرینٹ کنڈیشننگ. ٹھیک ہے. ہماری ہیلدی ہیبٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح سے فارمز ہوتی ہیں؟ کلاسیکل کنڈیشننگ کے تھرو. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کون سی ہوتی ہے، یہ جو اسٹیمولس کے ساتھ ہمارے اندر شیپ کرتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کلاسیکل کنڈیشننگ. اور جو ہماری ہارمفل ہیبٹس ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ آپرینٹ کنڈیشننگ تھرو. آپرینٹ کنڈیشننگ میں آپ کو میں بتا دوں اس میں دو مین بیسز ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے ہمارے پاس ریوارڈ، اور دوسری ہوتی ہے پنشمنٹ. اس پوری ریوارڈ اور پنشمنٹ پہ ہماری تھیوری کیا بیس کر رہی ہیں. کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ کنڈیشننگ پہ نا میں ایک فل ویڈیو بناؤں گی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، پھر آپ وہاں سے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیچنگ چلڈرن، کہ بچوں کو کس طرح سے ٹیچ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اندر نیو بیہیویئر کس طرح سے لا سکتے ہیں. بیہیویئر سائیکالوجی ہیز آلسو ہیلپ شیپ ہاؤ وی ٹیچ آور چلڈرن ٹوڈے. فار ایگزامپل پبلک اسکول سسٹم ہیو بین انفلوئنسڈ بائی بیہیویئرزم. Children tend to be rewarded for learning and association behaviorism. Associations can be developed to help them learn new skill, information and behavior. Parents may use operant condition to teach their children right from wrong and to teach them household and societal expectations. ٹھیک ہے. ہمارے پاس آج کل کے جو اسکولز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، بچوں کو ریوارڈ دیے جاتے ہیں نا، ان کو لرن کروانے کے لیے چیزوں کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر کس طرح سے نیو اسکلز آ سکتی ہیں، کہ کس طرح سے آپ انفارمیشن کو پروسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کون سی کنڈیشننگ اپلائی کرتے ہیں؟ آپرینٹ کنڈیشننگ. آپرینٹ کنڈیشننگ کے تھرو وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ کنڈیشننگ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. میں اس پہ ایک بہت تھورلی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. آج تو فی الحال اتنا ہی بتانا تھا کہ بیہیویئر سائیکالوجی ہے کیا، اس کا اوریجن، اس کی فیمس بیہیویئرسٹ اور اس کی ٹائپس کیا ہیں اور کامن اپلیکیشنس کیا ہیں، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا میرا آج کا ٹاپک، اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.